الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وقرآن الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران ہے، اور آل عمران کی 61ویں آیہ مبارکہ ہے۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فمن حاجك، کوئی حجت کرتا ہے، کوئی جھگڑا کرتا ہے۔ فمن، اور وہ جو کوئی حاج کا آپ سے جھگڑا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے جھگڑا کرتا ہے، فی اس میں، من بعد اس کے بعد، ما جاءک من العلم کہ آپ کے پاس اس کا علم آ چکا ہے۔ فقل تعالوا، فقل تو آپ بول دیں، فرما دیں، تعالوا بلاتے ہیں، تعالوا، تعالی اوپر سے آواز دینے کو کہتے ہیں۔ چاہے کوئی جگہ کے حساب سے اوپر ہو، آلٹیٹیوڈ کے حساب سے اونچا ہو، یا عظمت کے لحاظ سے اوپر ہو، تعالو کہتے ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ تعالی، وہ اللہ جو اوپر سے دیکھ رہا ہے، اوپر ہے ہم سے، اعلیٰ ہے، علی ہے، تعالی۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل، تو آپ کہیے، فرما دیجیے، تعالوا، تو اوپر سے ہم بلاتے ہیں، ندعو، ندا دینا، آواز دینا۔ تو یہ عیسائی حضور اکرم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کرنے آئے نجران سے کہ ہم جو ہے، ہم جس دین پہ ہیں وہ صحیح ہے، حالانکہ دین تو وہی ہے جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، نوح علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، داؤد علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ دین تو ایک ہی ہے، وہی اسلام آ رہا ہے، لیکن انہوں نے اس میں تحریف کر لی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے تبدیلیاں کر لی ہیں۔ اب تبدیلیوں کے بعد کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ ہم کہتے ہیں عیسائی، یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ تین خدا ہیں، ایک اللہ، ایک مریم اور ایک عیسیٰ۔ تو یہ انہوں نے خود بنا لیا، یہ دین اللہ نے نہیں بھیجا ہے۔
اگر یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین لاتے تو پھر تو کسی جھگڑے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. پھر کس بات کا جھگڑا کہ تم اللہ کا دین لے کے آ رہے ہو. لیکن تم تو وہ دین پیش کر رہے ہو, وہ مذہب پیش کر رہے ہو جو تم نے خود بنا لیا ہے, اور پھر لڑائی جھگڑا کرنے آ گئے ہو کہ ہمارا دین صحیح ہے, ہمارا مذہب ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ سورہ آل عمران کی بہت ساری آیات نازل فرمائی. جو وہ سوال کرتے اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتا. وہ کہتے کہ آدم کا باپ نہیں ہے, عیسیٰ کا باپ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ ان کو بتاؤ آدم کا تو ماں باپ ہی نہیں تھے, پھر خدا تو نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ اس میں دلائل دے رہا ہے, لیکن وہ دلائل مان رہی نہیں ہے اور حضور سے جھگڑا کر رہے ہیں جو یہ اس آیت میں ہے. فمن حاجک, حجت کرتے ہیں. فمن, جو من ذی شعور کے لیے, ذی عقل کے لیے ہوتا ہے. جس میں عقل ہو, جس کو شعور ہو, اس کو من کہا جاتا ہے وہ. اور جس میں عقل اور شعور نہ ہو اس کو ماں کہا جاتا ہے وہ. فمن حاجک, یہ آپ سے حجت کرتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں. فیہ, اس میں, من بعد, اس کے بعد, ما جاءک, کہ ان کے پاس آ گیا, من العلم, علم میں سے بات. فقل, تو آپ فرما دیجیے, تعالوا. اب تعالی کا میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالی جو اوپر ہونا اور اوپر سے آواز دے وہ تعالی ہو, چاہے وہ رتبے میں اوپر ہو, چاہے وہ آلٹیچیوڈ میں, فاصلے میں اوپر ہو, جو اوپر سے آواز دے اس کو تعالی ہے. ایک آیت ہے قرآن پاک کی, ثم استوى الى السماء وهي دخان. جب ہم نے آسمانوں کو بنانے کا قصد کیا تو یہ دھواں تھے. اب یہ آیت سائنسدان کے سامنے پیش کی گئی, جو جیولوجسٹ ہے اور جو سائنٹسٹ ہیں اس کے, تو انہوں نے کہا یہ نیچے بیٹھ کے یہ کوئی بات بندہ نہیں کر سکتا, یہ وہی کر سکتا ہے جو بہت اوپر سے دیکھ رہا ہو کہ کیا ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ چونکہ بہت اوپر ہے, اور تبارک الذی بیدہ الملک, اور تمام کائنات اس کے ہاتھ میں ہے, اس لیے وہ یہاں سے جب دیکھتا ہے تو اس کو تعالیٰ کہا جاتا ہے. یہاں پہ اس نے حضور کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا تعالیٰ, کہ آپ رتبے میں ان سے زیادہ ہیں. نادوا, ندا دیں, آواز دیں, ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم. ابنانا, ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں, حالانکہ قرآن تو کہہ رہا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں, اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹوں کو لے کے جائیں. تو یہاں بیٹوں سے مراد نواسے, اور اس وقت جو نواسے ہیں امام حسن اور امام حسین, تو آپ ان کو لے کے جاتے ہیں. اب ان کی بہنیں بھی موجود ہیں, سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم بھی موجود ہیں, حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے. ان کو ساتھ لے کے نہیں گئے. تو ساتھ کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ امام حسن اور امام حسین کو. 9 ہجری کا واقعہ ہے. 1 سال بعد آپ ذی الحجہ کا واقعہ ہے, اگلی ذی الحجہ, اور اس کے بعد 1 سال 2 مہینے بعد آپ نے پردہ فرما لیا. تو یہ اس میں خصوصیت کسی کی ذاتی نہیں ہوتی, یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتے حسن و حسین کو کیوں لے گئے, علی کو کیوں لے گئے, علی کے بھائیوں کو کیوں چھوڑ دیں.
خصوصیت اس کی ذاتی نہیں ہے، یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا، نبی کریم نے سمجھ لیا، اور قرآن کو نبی سے زیادہ سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر فرمایا بنانا، تو آپ کو پتا تھا کہ یہاں حسن و حسین علیہ السلام کا ذکر ہوگا۔ حسن و حسین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، ان کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ 9 ہجری کا واقعہ ہے، ایک کی پیدائش 3 ہجری کی ہے، ایک کی پیدائش 4 ہجری کی ہے، ایک کی عمر 5 سال ہے، ایک کی عمر 6 سال ہے۔ تو اب ان کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، ابنانا و ابناکم ونسانا و نساکم، سوائے حضرت خدیجہ کے اور حضرت زینب بنت خزیمہ کے تمام ازواج موجود ہیں، آپ کسی کو ساتھ نہیں لے کے جا رہے۔ نساء جمع کا صیغہ ہے، ایک کو لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہ تمام تفاسیر میں، یہ نہیں کہ شیعوں کی تفسیر اور سنیوں کی اور وہابیوں کی اور دیوبندیوں کی۔ معالم القرآن دیوبندیوں کی تفسیر ہے، اس میں دیکھ لیں۔ تفسیر القرآن وہابیوں کی اہل حدیث کی تفسیر ہے، اس میں دیکھ لیں۔ ضیاء القرآن سنیوں کی تفسیر ہے، اس میں دیکھ لیں۔ شیعوں کی کسی بھی تفسیر میں دیکھ لیں۔ یہی 5 تن کی ہے، یہ وہی 5 تن ہے جن کو حضور نے چادر میں لیا تھا۔ نساء جمع کا صیغہ ہے، صرف جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو لے کے جا رہے ہیں۔ اب قرآن میں ہی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم ایک بھی عام عورتوں جیسی نہیں۔ تو یہاں عام عورتوں کو بھی نساء کہا گیا، نبی کریم کے ازواج کو بھی نساء کہا گیا۔ اب 2 ازواج کے علاوہ ساری ازواج موجود ہیں، اور یہاں پہ لفظ بھی نساء کا ہے، بنت کا لفظ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ جناب سیدہ کو لے کے گئے، سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ زاہدہ مجاہدہ علی و محمد سلام اللہ علیہ۔ تو یہ نبی کریم سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، اور پھر جبریل آ کے اس میں ایکسپلینیشن دیتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ کچھ چیزیں قرآن میں آ گئیں، کچھ چیزیں حدیث میں آ گئیں۔ اب قرآن میں ہی ہے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، جب بنی اسرائیل کو فرعون ان کے بیٹوں کو مروا دیتا تھا، بیٹی کو زندہ رکھتا تھا۔ 1 سال بیٹوں کو مرواتا تھا، 1 سال بیٹوں کو زندہ رکھتا تھا، اور بیٹیوں کو 2 سال ہی زندہ رکھتا تھا۔ تو اب یہاں پہ نساء کا ذکر بیٹیوں کے لیے ہے، یہاں بنات کا نہیں ہے کہ تمہاری بیٹیاں، بلکہ تمہاری نساء، لڑکیاں جو بھی پیدا ہونے والی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، ان کا ذکر ہے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کہیں نبی کی بیویوں کے لیے نساء کا لفظ استعمال کر رہا ہے، کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی لڑکیوں کے لیے جو ابھی پیدا ہونے والی ہیں یا پیدا ہو رہی ہیں ان کے لیے استعمال فرما رہا ہے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ یہاں پہ اللہ کی مراد کیا ہے، اور پھر جبریل آ کے ساری ایکسپلینیشن دیتے۔ تو آپ جو حصہ قرآن میں رکھنا ہوتا، جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہوتے وہ وہاں رکھ دیتے، اور جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ کا مفہوم ہوتا ہے وہ حدیث میں رکھ دیتے۔ تو قرآن تم زیادہ سمجھتے ہو یا قرآن نبی زیادہ سمجھتے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہاں جمع ہے تو اس سے مراد واحد ہے، یہاں واحد ہے تو اس سے مراد جمع ہے، یہاں بنا ہے تو اس سے مراد نواسے ہیں، اور نساء میں نواسی کو شامل نہیں کیا۔ ثم نبتہل، نبتہل کہتے ہیں چھوڑ لیں، آزاد کر دیں، تم ہمیں آزاد کر دو، ہم تمہیں آزاد کر دو، تم ہم پہ کوئی شرط نہ لگاؤ، ہم تم پہ کوئی شرط نہ لگاتے، ہم سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے۔
مباہلہ کریں، دعا کریں. بہل اس کا مادہ بہل ہے، چھوڑ دینا، نگرانی نہ کرنا، آزاد چھوڑ دینا. اب تو ناکا جب وہ چھوڑ دیتے ہیں نا اونٹنی کو بغیر باندھے ہوئے پھرنے کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں چھوڑ دو، تم ہمیں چھوڑ دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں. تم ان دلائل کو نہیں مان رہے نا، چھوڑ دو. اب دعا کرتے ہیں. دعا کیا کرتے ہیں؟ فناجل، اور بنا دیتے ہیں لعنت اللہ ہی علی الکاذبین، جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کے لعنت ہے. ٹھیک ہے، اس کو موبائل ہے. تو اب قرآن جب دلائل دے رہا ہے وہ نہیں سمجھ رہے، تو پھر نبی کریم اپنا خاص گھرانہ لے کے جا رہے ہیں جسے وہ خاص اہل بیت، خاص گھرانہ. پورا گھرانہ نبی کا بہت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں خاص ہے اور اس میں خاص الخواص ہے. یہ خاص الخواص ہے جن کو لے کے جا رہے ہیں. تو جب قرآن کی انہیں سمجھنا آئی، دلائل کی سمجھنا آئی، تو پھر پنجتن پاک نے سمجھایا کہ حق کیا ہے. جب قرآن کے دلائل سے وہ نہیں مان رہے تو حضور اپنے خاص الخاص اہل بیت کو لے گئے، پنجتن پاک کو لے گئے، اپنے سمیت پنجتن 4 اور کو لے کے گئے، ایک حضور خود تھے 5. تو ان کے چہروں کی طرف جب دیکھا نصرانیوں نے، عیسائیوں نے، تو پھر وہ کہنے لگے کہ اگر ان چہروں نے، ان نورانی صورتوں نے ہمارے خلاف بد دعا کر دی، ہمارے لیے بد دعا کر دی، تو پھر قیامت تک کوئی عیسائی زندہ نہیں رہے گا. تو وہ پنجتن پاک کو سمجھ گئے اور جزیہ دینا قبول فرمایا. اور جہاں پہ قرآنی دلائل ان کو نہ سمجھا سکے وہاں پنجتن پاک علیہم السلام کی صورتوں نے، نورانی صورتوں نے ان کو سمجھا دیا. وما علینا الا